بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دے گا، یعنی اس کے لیے ایک آرام و سکون کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے رب تعالیٰ کے فرمان علی شان کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے خالق کائنات مالک المیزل میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ عزیزان محترم، رب تعالیٰ کا یہ کلام پاک بے عیب کتاب ہے۔ اس کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے۔ الف لام میم اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے 29 سورتوں کے شروع کے اندر آئے ہیں یہ حروف، اور ان کے بارے کے اندر کہا گیا کہ یہ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالی اور مدینے والے مصطفیٰ کے درمیان راز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں۔ ان کا مطلب اور جو ان کا معانی ہے وہ کسی اور پر واضح نہیں ہوئے، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا علم جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ کا اگلا حصہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ اتنی بلند اور اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی رفعتوں والی کتاب ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر کسی طرح کے کوئی شک کی گنجائش تک بھی نہیں۔ عزیزان محترم، ادھر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ اس کے اندر تو کافی شک کرتے ہیں، جو نون مسلم لوگ ہیں وہ رب تعالیٰ کے فرمان کے اندر شک کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے فرمان کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ کا یہ فرمان کس طرح صحیح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اس فرمان کے اندر، اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ میاں میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی اندھا شخص یہ کہے کہ آج سورج نہیں نکلا، دن کے وقت یہ کہے کہ آج سورج نہیں نکلا، تو میاں اس کے یہ کہنے سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس خود بصیرت نہیں ہے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکے۔ اسی طرح جو نون مسلم ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ رب تعالیٰ کے فرمان کے اندر کی جو حقانیت ہے اسے دیکھنے سے قاصر ہے، اس لیے ان کے کہنے سے اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی شک نہیں آ سکتی۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہدی للمتقین، میں یہ عظیم الشان کتاب جو ہے نا، بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کتاب ہے، اور یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقین لوگ ہیں، متقین جو رب تعالیٰ کی طرف سے ڈرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، ادھر ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور بھی کئی مقام پر فرمایا گیا کہ ہدی للناس، کہ یہ قرآن پاک تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر یہاں پر صرف متقین کو خاص کرنا ہدایت کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میاں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ متقین کو یہاں خاص اس لیے کیا گیا کیونکہ جو قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو قرآن پاک سے صرف سیدھے رستے کی طرف چلتے ہیں، وہ صرف اور صرف متقین لوگ ہیں۔
کیونکہ جو نان مسلم اور کافر و مشرک لوگ ہیں وہ قرآن پاک سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، اس لیے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ ان کے لیے ہدایت ہے، بلکہ یہاں پر اس لیے بتایا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس سے حقیقی ہدایت صرف اور صرف متقین ہی حاصل کرتے۔ عزیزان محترم، متقین کون لوگ ہیں؟ متقی شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز سے منع کیا ہم اس سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن گناہوں سے بچنے کا کہا ہم ان سے بچے رہیں، اور جن نیک عمل کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہم ان نیک کام کو بجا لائیں، اور جو ہمارے فرائض ہیں ہم انہیں اچھی طرح سر انجام دیں۔ عزیزان محترم، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ یعنی اور علماء کرام نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ہر اس چیز سے بچنا جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دے، یعنی ہر چیز کو چھوڑ دینا، اس دنیا کو بالکلی طور پر چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ عزیزان محترم، میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات مالک المیزل ہم سب کو قرآن کی رفعت، قرآن کی عظمت سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی متقین کی صفوں کے اندر رب تعالی قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک المیزل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔